اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے علی بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال؟ اللہ کا شکر۔ علی بھائی آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک کو ہم نے چھیڑا ہے یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک بھی ہے اور لینتھی بھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ کالے جادو کا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے بنی نوع انسان کو گمراہ کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی تھی، تو تب سے لے کے اب تک اس نے اتنے زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی بھائی کہ یہ اصل میں جو کالا جادو ہے، یہ کالا جادو ہوتا کیا ہے؟ اصل میں نا شہر یار بھائی، یہ ایک اسپیسیفک ورڈ کہہ لیں یا مخلوق کہہ لیں، ان سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ کروایا کیوں جاتا ہے وہ علیحدہ چیز آ جاتی ہے۔ کروایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا پیار محبوب آپ کے قدموں میں، وہ والا حساب۔ اس کے بعد جناب آپ نے کسی میاں بیوی میں سیپریشن کروانی ہے، طلاق کروانی ہے، اس کے بعد آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہونا شروع ہو جائے ود آؤٹ اینی ریزن، آپ کے بیٹھے بیٹھے جسم میں درد سٹارٹ ہو جائے۔ آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ مطلب جادو کے اثرات ہوتے ہیں کہ بالکل اس کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتے ہیں، اس کا تو اسلام میں ایک سائنٹیفک لوگ تو آج کل وہ شیطان کو بھی نہیں مانتے، جادو کو بھی نہیں مانتے۔ یار دیکھیں نا، سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے جس چیز کی ایگزسٹنس ہے نا وہ اس کو مانتی ہے۔ انسان ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اس کو مانے گی، جانور کر رہے ہیں اس کو مانے گی، بیکٹیریا کر رہے ہیں اس کو مانے گی۔ بیکٹیریا نظر تو نہیں، لیکن اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں، مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں نا۔ لیکن جن کیا ہے، انہوں نے آج تک جو بھی ترقی کی ہے، آج تک سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے، کوئی اس نے ایسی ڈیوائس نہیں بنائی، کوئی اس نے ایسا انسٹرومنٹ نہیں بنایا کہ وہ شیطان کو دیکھ سکے یا جن کو دیکھ سکے، ایسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے نا۔ تو سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس وہ چیز مانتی ہے جو اس کو نظر آ جائے، جو اس کے سامنے ہو، لیکن جو غیب کی چیز ہے وہ اس کو نہیں مانتی۔ ویسے علی بھائی لوگوں کو کیا ملتا ہے کسی کو تکلیف پہنچا کے؟ یہ کیوں کرتے ہیں بلیک میجک جو ہے؟ یار دیکھیں، یہ تو اب اپنے ایک وہ پرپز حاصل کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو آپ نے تو ایک چیز تو ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی بندہ اس لیے کر رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ اگلے بندے کو اپنے تابع کر دے۔ لیکن کسی بندے کا جو نقصان ہے، جیسے کسی کے کاروبار کے اندر مداخلت کر کے اس کا کاروبار کو جو اپ ڈاؤن کر، جیسے آپ نے وہ بات کی ہے، تو اس سے کسی کو کیا ملتا ہے؟ مطلب کسی بندے کو جو ضرر پہنچا کے، تکلیف پہنچا کے کیا تقویت ملتی ہے بندے کو؟ ہر انسان کی جو سوچ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ کی سوچ میرے سے نہیں ملتی، میری سوچ آپ سے نہیں ملتی۔ اب میں اگر یہ سوچنے لگ جاؤں کہ میرا اس چیز پہ یقین آ جائے کہ ہاں میں نے کسی پہ بلیک میجک کروانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ چیز حاصل کر کے رہنی ہے، چاہے میرا ایمان ختم ہو جائے، تو میں نے وہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایک ایمان ہے، آپ نے کہا کہ میں یہ چیز چھوڑ دوں گا، میں مطلب آپ کا کوئی پیار ہے، آپ وہ چھوڑ دیں گے، لیکن آپ اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے۔ اچھا، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ انسان کی ڈیزائر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس پہ اسپیسیفک یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس پہ نا جو سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے نا وہ جو ہمارا شیطان ہے نا وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو شیطان ہے وہ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے شیطان ہیں۔ ایک جن ہے، وہ کیا ہیں؟ ایک جن ہے جو ہوا میں ٹریول کرتے ہیں۔ اچھا، اور وہ ٹریول کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین سے آسمان تک ٹریول کرتے ہیں۔ دوسری ٹائپ یہ ہے کہ وہ جو جن اپنی شکل، اپنی صورت اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی لائک کسی جانور کی شکل میں، کتے کی شیپ میں آ جانا، اس کے بعد میں نے سنا ہے حدیث، ہاں جی، اس کے بعد سانپ کی شیپ میں آ جانا، یہ حدیث میں ہے۔ اچھا، حدیث میں ایک اور بھی الفاظ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے نا سانپ کی شکل، جیسے آپ نے بتایا کہ سانپ کی شکل میں اگر کوئی اسپیشلی کالا سانپ اگر اس کی شکل میں کوئی آئے نا، تو سب سے پہلے اسے کہو کہ اگر کہ تم جن ہو تو تمہیں اللہ کا نام ہے، تم نکل جاؤ۔ بالکل ایسے اگر وہ نکل جائے
تو وہ شیطان تھا, اگر وہ نہ جائے تو اسے مار. بالکل. اسی طرح تیسری ٹائپ یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا جن, وہ ٹریول کرتے ہیں, مطلب ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں نا, وہ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں گے, کبھی اس جگہ پہ کبھی کسی اور جگہ پہ, وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تب تک جب تک ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. وہ کیا چاہتے ہیں, آپ کو یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو جن ہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں. تو جب ہم نے سنا ہے, ویسے تو سنا ہے کہ انسان ہی جنوں سے ڈرتے تھے. ہاں, لیکن نہیں, جن جو ہے نا وہ انسان سے ڈرتے ہیں. ہم اشرف المخلوقات, اشرف المخلوقات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے رہیں. زیادہ تر یہ جن جنگل وغیرہ جہاں پہ خالی علاقہ ہو وہاں پہ آباد ہوتے ہیں. تو اب ان میں جو ہمارے پاس پہلی ٹائپ ہے نا, اس کا کیا نام ہے, جو خلا میں ٹریول کرتے ہیں. اچھا. ان کے بارے میں سورۃ الملک میں آتا ہے کہ یہ جب جاتے ہیں نا, اس کے آیت ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. بالکل, اس کا مفہوم یہ ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ جو شیطان ہے نا, یہ جاتے ہیں آسمان تک جاتے ہیں. وہاں پہ یہ جو ملائکہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو سنتے ہیں. اب کچھ حد تک یہ وہ ڈسکشن سن سکتے ہیں, اور جب یہ ڈسکشن سنتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو میں نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں نا, جب یہ وہ سن کے واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو ان سیاروں سے ان پہ وہ اللہ تعالیٰ پتھر کا یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ شعلے برساتے ہیں, ایک قسم کے مزائل. تو کچھ تو وہی مر جاتے ہیں, اور جو سکسیسفل ہو جاتے ہیں نیچے آنے میں, جو نیچے آ جاتے ہیں, اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو یہ باتیں سن کے آتے ہیں نا, جو یہ باتیں وہاں سے سن کے آ رہے ہیں, ان میں سے 99% یہ جھوٹ بولتے ہیں اور 1% یہ سچ بولتے ہیں. ان کی بات سچ ہوتی ہے, کان لگاتے ہیں, کچھ باتیں سنتے ہیں اور کچھ ایڈ آن کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ وہی ہے نا جیسے سورۃ ناس میں آتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا, ادھر تو یہ ناس کا بھی ذکر آیا نا کہ یہ ایک تو جنات میں بھی ہے اور انسانوں میں. اب انسان تو جو ہے وہ تو ہم تو نہیں فرشتوں کی یہ باتیں سن سکتے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی ٹائپس بنائی ہیں نا. اب جو سیکنڈ ہے وہ اپنی شیپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. اب جن کو انسان نہیں دیکھ سکتے فی الحال, ہم انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہاں پہ جن ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا قارئین ہمیں دیکھ رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں نا. لیکن جنت میں اس کا ریورس ہوگا, ہم ان کو دیکھیں گے قیامت والے دن, ہم ان کو دیکھیں گے, وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اب جو تھرڈ ہے نا, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہتے ہیں, کبھی کہیں آباد ہو جاتے ہیں, کبھی کہیں آباد ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ہم ان کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ ہمیں بھی پھر نقصان پہنچائیں گے. اور ایک حدیث میں بھی ہے ان کے بارے میں کہ ان کی جو خوراک ہے نا وہ ہڈیاں ہیں اور گوبر ہے. ہم ایسے گوبر کھلا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل, ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہڈیاں ہیں نا وہ چھوڑ دیا کرو, کیونکہ وہ ان کی خوراک ہے. تو اس حوالے سے علی بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے یہ کس طرح جو ہے جنات سے رابطہ کرتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں. کسی بندے نے اگر شیطان سے یا جن کو وہ کہتے ہیں نا تابع کرنا ہے, بیسیکلی تو تابع نہیں ہوتا, وہ آگے جا کے. اچھا, یہ ایک چیز اس میں میرے ذہن سے نکل گئی تھی, میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی ہی جو ہے جو جنات ہیں وہ انسان کے تابع ہو جاتے ہیں؟ ایک میں آگے جا کے آپ کو اس کا آنسر کرتا ہوں, پہلے میں پہلا آنسر کر دوں. اچھا, ہمارے نا اس کی ٹائپس ہیں جن کی. ایک تو قارین ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, قارین, جو ہمارے جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک قارین پیدا ہو جاتا ہے, اس کا نام ہے قارین. وہ ہمیں بہکاتا ہے, وہ ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے, وہ ہمارا روح بھی دھار سکتا ہے, وہ ہماری طرح آواز بھی نکال سکتا ہے. مطلب ایک ہماری وہ کہہ لیں کہ ایک فل آن فوٹو کاپی ہے. بالکل, حدیث بھی ہے کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس کے ساتھ ایک قارین پیدا ہو جاتا ہے, ایک جانشین پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک صحابہ نے جسارت کر لی اور پوچھ لیا کہ کیا آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جو پیدا ہوا ہے وہ مسلمان ہے, اللہ نے کرم کیا اور مسلمان ہو گیا. تو اپنے قارین سے بچے. اب یہ طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ جو سنت عمل ہے نا اس کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے نا تو یہ طاقتور ہوگا. اگر ہمارے اعمال وغیرہ ہے, اگر وہ اعمال میں ہم ویک ہیں تو یہ طاقتور ہوتا جائے گا, اور ہم اگر اپنے اعمال میں اپنے ایمان میں اسٹرانگ ہے تو یہ ویک ہوتا جائے گا. اگر ہم بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی
طاقتور ہوگا. طاقت میں آئے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اس کو طاقتور بناتی ہیں. جیسے اگر ہم کھانا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں, ہم جو جوتا ہے وہ بائیں باتھ روم میں جاتے وقت دعا نہیں پڑھ رہے, اس کے بعد ہم جناب وضو جو ہے وہ نہیں صحیح طریقے سے کر رہے, گالیاں دے رہے ہیں, اپنے حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں, حرام میں انوالو ہو رہے ہیں, وہ اس کو طاقتور کرتا جا رہا ہے. اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, وضو میں رہ رہے ہیں, ذکر اذکار کر رہے ہیں, اللہ پہ توکل کر رہے ہیں, تو وہ اس کو ویک سے ویک کرتا جائے گا. اور اس کے بارے میں نے ایک اور چیز سنی ہے کہ اگر انسان مر بھی جائے نا, اچھا, تو یہ نہیں مرتا, اس کی ایج بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے. اچھا, یہ میں نے مطلب انسان مر جائے تو اس کا جانشین نہیں مرتا. اور اگر جو میں نے سنا ہے کہ اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے, لیکن وہ مطلب یہ کتابوں میں نے پڑھا, کتابوں میں ہے کہ اگر جب ہندو جلاتے ہیں نا لاش کو, تو یہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے, اس آگ سے اس کو طاقت ملتی ہے, تو وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. بیسیکلی جو جادو کرتے ہیں نا وہ قارین کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ باہر سے جو بھی جن وغیرہ ہے وہ ہمارے اندر داخل ہونا ایک قسم سے ناممکن کہہ لیں. اگر آپ پاک ہیں, آپ صاف رہ رہے ہیں, آپ وضو میں ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ کے اچھے کام ہیں, تو جو باہر کا جن ہے نا وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جو کام کروائے گا وہ قارین سے کروائے گا, قارین کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوگی. اگر آپ اسپیسیفک آپ بات کر لیتے ہیں کہ باہر کا جن پھر آپ کے اندر کیسے آ جائے گا, وہ ایسے آتا ہے, آپ کو پہلے وہ ایک برا خواب دکھاتے ہیں, آپ کو برا خواب آیا, اللہ نہ کرے آپ کے جی ماں باپ میں سے کوئی مر گیا, آپ وہ سٹریس میں چلے گئے. باہر کا جن تب ہی آئے گا جب آپ زیادہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جائیں گے یا آپ غم میں پڑ جائیں گے. اب وہ بندہ پریشان ہو گیا, وہ ایسا اس نے ایک خواب دکھایا, جب خواب دیکھا وہ آپ چلے گئے ہیں غم میں. اگر وہ خواب آپ کسی کو بتاتے ہیں, یار مجھے رات کو یہ خواب آیا ہے, تو یہ چیز اس کو طاقتور کرے گی. یہ چیز یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جو خواب کی نا جو ہے نا 3 قسم کے خواب بتائیں. ایک خواب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, انسان کو نا خوشخبری کی, کیونکہ اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. بالکل ایسے. اور ایک خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور ایک خواب وہ ہے جو اپنے نفس کی وجہ سے, جیسے ہم صبح کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں وہ چیز پسند آئی ہو تو رات کو ہمیں وہ خواب میں آ جاتی ہے. تو خواب کی 3 قسمیں. بالکل اس طرح یہ ہمارے نا اندر داخل ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث بھی ہے جو یہ شیطان ہے نا یہ آپ کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. بالکل, وہ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ حدیث ہے. اس کے بعد یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ باہر کا شیطان اندر کیسے آ سکتا ہے. وہ اگر ہم ناپاک رہیں, اس کے بعد ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم ذکر تو کر رہے ہیں. علی بھائی اس میں نا میرے ایک اور حدیث یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا تھا, اس کا مجھے نام نہیں آ رہا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا. تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ رسول اللہ کی بات کو اتنا سیریس لیتے تھے اور کہتے, ان کو واقعی ایسے لگتا تھا, وہ شک میں نہیں اس چیز میں چلے جاتے, ان کو کسی بندے پہ شک ہونے لگ پڑتا تھا کہ یہ تو دجال نہیں. تو ایک یہودی لڑکا تھا, تو اس وقت سورہ دخان کی آیات نازل ہوئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ وہ ایسے کچھ حرکتیں وغیرہ کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس وقت میرے جی میں کیا چل رہا ہے. تو جیسے آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں, تو وہ جو جنات سنتے ہیں اور 1% سنتے ہیں, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا دخان, سورہ دخان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے مفہوم ہے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ کافر مرے گا. اور صحابہ سے کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. بالکل ایسے. اور باقی آپ کی وہ اعمال والی بات, تو یہ سورہ شعراء میں ہے, آیت نمبر 221 اور 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, نبی تمہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ شیطان کس پہ اترتا ہے. شیطان ہر ناپاک جو ہے نا بدکار پہ اور جھوٹے پر اترتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ تو ایک ٹائپ ہوگی. اب ہم کا یہ بھی سوال تھا کہ وہ اس کو اپنے قابو میں کیسے کرتے ہیں. ہاں میرا یہ سوال اسی جگہ. ٹھیک ہے. اب جو ایک اسپیسیفک جادوگر ہے نا وہ ایسے خود کو ناپاک کاموں میں مشغول کرتا ہے. وہ اپنے کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو ناپاک کر لیتا ہے. فرسٹ آف آل شرکیہ کلمات پڑھتا ہے,
کیونکہ شیطان کا بیسک مقصد کیا ہے؟ شرک. اگر آپ شرک کی طرف جا رہے ہیں تو شیطان آٹومیٹیکلی تقویت میں آئے، اسے طاقت ملے گی. اب جب آپ جناب اس کو آپ وہ کر لے گا، اپنے آپ کو جناب پلیت کر لے گا، اس نے کر لیا، ناپاک ہو گیا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ نعوذ باللہ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ وہ اپنے جو پیشاب ہے نا اس کو انک میں مکس کر کے نا اس انک سے اللہ معاف کرے قرآن پاک کی آیت لکھتا ہے، جس سے اس کا قارئین خوش ہوتا ہے، وہ اپنے قارئین کو خوش کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ واش روم میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ معاف کرے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ مطلب جو برے کام وہ کر سکتا ہے نا، اسلام کو وہ نیچا دکھاتا ہے. جن کا شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کی توہین کرنا اور انسان کو گرانا. انسان اپنے آپ کو گرائے، جتنا گرائے وہ اس نے شروعات میں ہی ابلیس نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ تکبر کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اے اللہ میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ تم نے مجھے نار سے بنایا اور اسے گلی سڑی مٹی سے بنایا، تو مجھے تم مہلت دے، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھا. اور ویسے حقیقت میں دیکھا جائے اللہ معاف کرے وہ کامیاب آدھا ہو بھی گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ اللہ معاف کرے. یہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ کتنا رحمان ہے کہ اس نے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ سے دعا کی، اور اس کو بھی پتا تھا سب سے زیادہ تقوی والا وہ تھا، اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی قبول کر لی ہے تو ہماری کیوں نہیں کریں گے. تو اب وہ یہ ساری حرکتیں کرتا ہے اور اس کا اپنے قارئین کے ساتھ وہ اپنا لنک اسٹیبلش کرتا ہے. جب وہ فل ناپاکی میں چلا جاتا ہے نا، شرکیہ کلامات تک چلا جاتا ہے، تو تب اس کا قارئین حاضر ہوتا ہے. تو وہ اپنے قارئین کے ساتھ یہ ایک ڈیل کرتا ہے. اصل میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب اس کے موکل ہیں، موکل کیا ہے؟ موکل کوئی اس کے غلام نہیں ہوتا. وہ جن غلامی نہیں کرتا. جن ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا کہ تم میرے کام کرو، تم یہ شرک کرو، تم میری پیروی کرے، میں تمہارے کام کروں گا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے. وہ ڈیل کی اس نے، اب وہ اس کا قارئین اس کے ساتھ ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا مجھے نا اس بندے کی انفارمیشن چاہیے، فلانے بندے کی نا مجھے شہر یار کی انفارمیشن چاہیے. وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا قارئین کو بھیجے گا تو آپ کے قارئین کے پاس، وہ آپ کے قارئین سے آپ کی انفارمیشن لے کے آئے گا. یہ جو ہمارے آج کل لوگ کرتے ہیں نا، مثال جیسے آپ نے بات کی کہ ایک بندہ ہے جس کی اس نے انفارمیشن نکلوانی ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن نکلوانی ہے، اور وہ نکلوانا جن سے چاہتا ہے. اور اکثر یہ ہوتے ہیں نا جو عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، عمل کرنے والے، تو تیسرا بندہ آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یار میں فلاں آدمی سے بڑا تنگ ہوں یا میری زندگی میں پریشانی ہے. تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جو عامل ہوتا ہے نا اس سے جو اس کا قارئین یہ کہتا ہے، ایک ڈیل تو وہ یہ کرتا ہے کہ تم نے تو نافرمانی کرنی ہی کرنی ہے، مطلب تم نے تو یہ بری حرکات کرنی ہے، اپنے آپ کو گندا کرنا ہے. جب انسان گندا کرتا ہے نا اپنے آپ کو، تبھی تو شیطان کو تقویت ملتی ہے. بالکل تم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، تو کرو ایسے کہ کچھ قرآنی آیات جو ہے وہ لکھو اور اس کو سائنس کی صورت میں بالکل لکھ کے اس بندے کو دو. وہ اس بندے کو جو ہے کسی پانی میں مکس کرے یا پیے، اس سے وہ نہائے تاکہ وہ بھی گندا ہو جائے. جب وہ گندا ہوگا نا تو یہ کہتے ہیں نا کہ اکثر یہ میں کسی کو برا لگے لیکن اکثر یہ جاتے ہیں بزرگ کے پاس، کسی عامل کے پاس، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ ہاں اس کے پاس جاتے ہیں. اصل ایک تو میں اس پہ حیران ہوں کہ مومن بندہ جو ہے وہ کسی غیر مذہب کے پاس جا، عیسائی کے پاس جا رہا ہے، اور وہ اسے کیا کہتا ہے؟ اکثر مسلمان جو مطلب بندہ مسلمان رہتا تو نہیں، لیکن جو عامل ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عمل تب شروع ہوگا. ایک تو سب سے پہلے وہ منع کریں گے کہ جس چیز کا جو ہے جو چیز میں کہوں نا پڑھنی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، آپ خود سے کوئی چیز ایڈ آن نہیں کر سکتے. ایسی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک پیج ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جانا ہے، اس سے آپ نے نہانا ہے، اس کے بعد میں عمل سٹارٹ کروں گا. ایسے ہی ہے. اب وہ دونوں طرف سے راضی کرتا ہے، اس قارئین کو بھی، اس کے ساتھ بھی اس کی ڈیل ہوتی ہے. تب وہ جناب وہ خبر نکلواتا ہے، اور جب وہ آتا ہے نا تو اگلے بندے کے، میں اس کی مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ ہم جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، تو ہم اکثر کوئی یعنی کہ پیسے گنتے ہیں کہ 1 2 3 4 5، تو ہم نے زبان سے یہ گنے اور ہمارے دل میں بھی تھے، زبان سے گنے. اب یہ چیز ہمارا جانشین سن رہا ہے،
وہ رابطہ کر کے وہ فوراً بتا دیتا ہے کہ یار کل تم نے جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 ایسے کر کے تم پیسے گن رہے تھے. تو کہتا یار بڑے پہنچے ہوئے بابا جی, انہوں نے سب بتا دیا. بالکل. اب یہ چیز آپ نے کر دی, وہ آپ کا پاسٹ جانتا ہے, جو آپ نے پاسٹ میں عمل کیے ہوئے ہیں وہ جانتا ہے, لیکن آنے والا اور آپ کا دل کا حال آپ کا قارئین نہیں جانتا. اچھا, اس سے آپ پوچھیں فیوچر میں کیا ہوگا, میرے ابھی دل میں کیا چل رہا ہے, وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا. شرطیہ بات ہے, وہ نہیں بتا سکے گا. دلوں کے حال تو بالکل اللہ جانتا ہے. بالکل اللہ. تو وہیں سے اس کا پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا ایک عالم اور فاضل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تو ہو گیا قارئین اس نے کنونس کر لیا, وہ اس طرح سے جادو کرتا ہے. جنوں کی نا اور بھی اقسام ہے, نام ہے. ایک عفریت ہے. عفریت وقال من عفریت, وہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک عفریت کھڑا تھا نا, شریر جن. بالکل وہی جس نے حضرت سلیمان سے کہا تھا کہ میں آپ کو تخت لا کے دوں گا یہ مجلس ختم ہونے تک. وہ, اور یہ سب سے طاقتور قبیلہ ہے جنوں کا. اچھا. بالکل. یہ جہاں پہ جو بھی جن ہے نا, اس کے جو قبیلہ سب سے طاقتور ہے نا, وہ عفریت ہے. اس کے بعد نا ایک آتا ہے خنزاب. وہ جن ہے اور شیطان ہے جو ہمیں نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں کچھ اور وسوسے آتے ہیں, خیالات لائے گا, اور وہ ہماری شرم گاہوں میں پھونک مارتا ہے. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھنے یا کچھ بھی پڑھ کے نا پھونک نہیں مارنی, آپ نے اس جگہ پہ نا ایسے 3 دفعہ کر دیں, تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا. اس کی طرح ایک اور بھی آپ کے وہ جن ہے جو آپ کے سینے پہ چڑھ کے نا, وہ آپ کو جیسے آپ کہتے ہیں نا مجھے نا اچانک گھبراہٹ ہونے لگ گئی, اور آپ بولنے کے قابل نہیں. انسان سویا بھی ہوتا ہے نا, تو اس وقت بھی ایسے ایک دم انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے نا, اس کے اعضاء وغیرہ سارے کام کرنے چھوڑ گئے. بالکل ایسے وہ سینے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. تو وہ تب اس میں وہ جو شیطان ہے نا, وہ اس کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ اس کا بہترین حل یہی ہے. تب انسان لاچار ہوتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا. تو بہترین ہے کہ آپ اس وقت ذکر کریں اللہ کا, تو وہ خود بخود دور ہو جائے گا. اور ایک اور شیطان میں نے سنا تھا کہ جب آپ سوئے ہوتے ہیں نا, تو آپ فار ایگزامپل صبح نماز کے لیے اٹھنے لگے ہیں, تو وہ آپ کو روکے گا اس کام سے. جیسے وہ آپ کا الارم بج رہا ہے, تو میں نے نا ایک اس پہ ویڈیو دیکھی تھی, بڑی پیاری ویڈیو. آپ کا الارم بجے, وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا, وہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ سو جاؤ, یہ ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کو, سو جاؤ. آپ کیا کریں گے, الارم بند کر کے سو جائیں گے. لیکن 3 وہ کہتے ہیں نا نوٹ ہوتی ہیں, تو وہ کیا کرے گا, وہ جب آپ پہلی دفعہ اٹھیں گے نا, آپ اللہ کا نام لیں گے, تو وہ پہلی ایک نا وہ کھل جائے گی, ایک گھڑی ٹوٹ جائے گی. اب نیکسٹ کیا کرے گا, وہ نیکسٹ وہ کہے گا وضو نہیں کرنا, وضو کرو گے تو ٹھنڈا پانی ہے, کیا اٹھ کے جاؤ گے, اب پانی کو ہاتھ لگاؤ گے, یہ چیزیں مطلب اپنے گرم بستر سے وہ نہیں نکلنے دے رہا ہوگا. تو جب آپ وہاں سے نکل کے جا کے آپ وضو کرتے ہیں, تو تب دوسری کڑی ٹوٹ گئی. نیکسٹ وہ تیسری کیا کرے گا, وہ کہے گا اب میں اس کو نماز سے روکتا ہوں. جب آپ نماز پڑھیں گے نا, تو وہ تیسری بھی کڑی بھی ٹوٹ جائے گی. تب وہ کہے گا کل ملتے ہیں. تو یہ تو ہوگی جنات کی. اچھا علی بھائی, اس میں آپ نے پہلے وہ پھونک والی بات کی, اکثر نا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو پہلے بھی ہم نے بیان کی کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا وہ شرم گاہ کی پھونک والی بات کی, تو یہ جو اکثر ہم وضو وغیرہ کرتے ہیں, تو ہمیں یعنی کہ پہلے ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں ہمارا یعنی کہ وضو نہیں ہے, اس وقت ہمارے پیٹ میں کوئی بھی ایسے نہیں مسئلہ بنے گا. جب ہم وضو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پیٹ میں بھی عجیب و غریب مسئلہ بننا شروع کر جائے, ایسے لگے گا کہ جیسے ہم فوراً واش روم کی طرف جائیں. تو یہ بھی شیطان کی طرف سے. بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں نا, ہمارے پاس کہتے ہیں کہ اب ہم پہچانے کیسے ہیں یہ جادو کیا ہے. اصل میں نا ہمارے پاس لوگ, اب ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم سب چیزوں کو ہی جادو سمجھنا سٹارٹ ہو گئے. کچھ بھی سر درد ہو رہا ہے, مجھے جی جادو ہے, مجھے یہ. ہمیں نا اس چیزوں میں کچھ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کیا نوعیت کی وہ سنگین حالات ہے. جادو, کالا جادو بے شک ہے, لیکن اتنی جلدی کوئی بھی عام انسان اس کو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ پہلے سمجھ لیں. کسی کو نظر لگی ہوتی ہے, نظر بد, وہ اس کو سمجھتا ہے کہ مجھے نا میرے پہ جادو ہو گیا. نظر بد کا ایک سمپل سا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پہلے تو آپ جو کل ہے نا ان کو اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لیں, جو ہے نا وہ نظر دور ہو جاتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے نا کہ کس کی نظر لگی ہے, اس کو بولیں کہ وضو کرے
اس وضو کے پانی کو جو اپنا نہانے والا پانی اس میں مکس کریں اور نہا لیں. اس نے تو آپے سے باہر آ جانا اور اس نے کہنا ہے تو مجھے کہتا ہے میں تیرے سے حسد کھاتا ہوں. بلا ہمارے یہاں تو یہ ہمارے یہاں پتہ کیا ہے کلی بھائی کہ ہم کسی بندے کو کہیں نا کہ یار وہ کہ آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ بھلا میری, وہ آگے سے کہ بھلا میری نظر لگی کیسے یار تم. اس طرح کو ایک صحابی کو بھی نظر لگی تھی. انہوں نے وہ ایک صحابی نہا رہے تھے کہ پتہ نہیں کپڑے چینج کر رہے تھے تو ان کو وہ ایک صحابی دیکھتے رہے تو وہ وہیں پھسلے اور مر گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نظر بد لگی ہے. تو یہیں سے ثابت ہو گیا اگر وہ بندہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ کون ہے تو آپ خود وضو کریں, اس پانی کو اپنے نہانے والے پانی میں مکس کریں اور نہا لیں. اللہ تعالیٰ مجھے پورے اس کے الفاظ صحیح نہیں آتے لیکن اس میں یہ ہے کہ نظر بد جو ہے یہ ہے اور یہ اونٹ کو نہر تک اور مطلب میرے خیال جوان کو بالکل جوان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب اگر یہ نظر بد نہیں ہے تو آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ جناب مجھے میرے پہ جادو ہوا ہے؟ تو آپ یہ کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے تھکاوٹ ہو رہی ہے, آپ کی چیزیں گم رہی ہیں, آپ کی چیزیں غائب ہو رہی ہیں, بھولنا بھی آپ کو بلا وجہ غصہ آ رہا ہے, آپ کے معاملات جو ہے نا خراب ہوتے جا رہے ہیں, آپ کو بلا وجہ آپ کی ایسی طبیعت خراب ہو رہی ہے جس کا کوئی علاج نہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے جسم کے عجیب حصوں میں درد ہوتی ہے, بالکل آپ جاتے ہیں اس کا وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ہے کیا؟ یہ جادو کی نشانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ احادیث میں نے پڑھا ہے اور میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہ اس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے ایک کام کر لیا حالانکہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا تھا. انہیں لگتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا ہوتا. اور آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں نے کر لیا لیکن اگلا آپ کو کہتا ہے یار تم نے نہیں کیا. تو اس طرح ہی اب ہمارے پاس اس کے ایفیکٹس تو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ سیپریشن ہو جائے گی, میاں بیوی میں سیپریشن کے لیے کروایا جاتا ہے, اس کے بعد بیماریوں کے لیے. اس میں ایک آیت ہے کہ وہی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے کہ وَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرَ, کہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے کہ جو یعنی کہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے کہ جو شیطان جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں ملک میں وہ پڑھتے تھے, وہ چیز وہ جادو جو شیطان پڑھتے تھے, یہود کے بارے میں کہا. اور یہ آگے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا, شیطان نے کفر کیا تھا. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے آتا ہے کہ شہر بابل میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اتارا تھا, ہاروت اور ماروت کو, اور ان کو ایک علم دیا تھا. علم میں یہ کہا تھا کہ وہ کہتے کہ ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جو میاں بیوی میں اختلاف ڈال دیتا, لیکن تم نے یہ علم ہم سے سیکھنا نہیں ہے کہ یہ آزمائش اگر تم سیکھو گے تو تمہارا ایمان خارج ہے. تو یہ شیطانوں نے یہ علم سیکھا اور انسانوں تک ٹرانسفر کیا. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ اوراق اکٹھے کر کے اپنے تخت کے نیچے رکھ دیے تھے. تو اس پہ یعنی کہ یہود و نصارہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ جو طاقتیں تھیں ہر چیز کو قبضے میں, تو وہ یہی پڑھا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں اب اللہ نے اس کی فرمایا, اللہ نے اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. بالکل کافر ہو جاتا ہے, اور وہ تو اسلام سے خارج ہے نا. اس کے بارے میں مسلم نہیں ہے. بالکل اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت تھی ان کے زمانے میں, تو ان کو اس نے کہا کہ یا اللہ یا رسول اللہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا, تو تب وہ جادو سیکھنے چلی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو کچھ عرصہ بعد نا جب اس نے سیکھ لیا جادو اور وہ واپس حضرت عائشہ کے پاس آئی, تو انہوں نے حضرت عائشہ کو آ کے کہا کہ میں کیسے معافی مانگ سکتی ہوں. تو تب تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے بندہ. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کیسے کریں, میجیشین کو سپورٹ کیسے کریں. سمپل ہے, آپ جب دیکھیں نا اگر وہ آپ کو تویز دے نا تو آپ دیکھیں کہ اس پہ کلمات کون سے لکھے ہوئے ہیں, کلمات کون سے لکھے ہوئے ہیں. وہ ایک تو وہ پینٹاگون اور ٹرائی اینگولر شیپس کو یوز کرتا ہے, کراس بھی یوز کرتا ہے. اس کے بعد 786 ہے اور نمبر بسم اللہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ بسم اللہ نہیں ہے, یہ کوئی
ان کا گاڈ ہے اس کا نمبر ہے. اچھا اس میں ایک بال گاڈ کا بھی ذکر آتا ہے. بال ان کا وہ اس کو خدا مانتے ہیں, وہ بھیڑ کی شکل. بالکل وہ ان کا خدا ہے, وہ مین ان کی جڑ ہے, سمجھ لیں. تو اب اس میں یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سے نا آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھیں گے. اچھا جو یہ بھی پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے باپ کا نام ختم کریں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسلام میں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ اس کے باپ کا نام جڑتا ہے. تو یہ مطلب اللہ معاف کرے, میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ یہ بندے کو حرامی کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل انسان کو بالکل یہ حرامی ہے, کیونکہ ان کا مقصد ہی ماں تو ٹھیک ہے, جس کے باپ کا ہی نہیں پتا. بالکل. اور یہ کیا کریں گے جناب, یہ تو آپ سے مانگیں گے کہ آپ کے سویٹی جو کپڑے جو آپ نے کل پہنے تھے وہ لے کے آئیں, تاکہ وہ اس کے ڈی این اے کے تھرو آپ پہ عمل کر سکے. اس کے بعد یہ وہ دوسرا کام کریں گے کہ یہ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ تعویذ ہے, اس سے جا کے نہا لو. وہ جو تعویذ ہے وہ آپ کو ناپاک کر دے گا. اس کے بعد یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے 3 دن پانی کو استعمال نہیں کرنا. جب آپ 3 دن پانی استعمال نہیں کریں گے تو آپ بالکل آپ کو ناپاکی میں جائیں گے, آپ وضو نہیں کریں گے, آپ نماز سے دور ہوں گے, آٹومیٹیکلی آپ کو شیطان. تو اب سمپل آپ اس کے لیے نا ذکر و اذکار کریں, جتنا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں, اور اللہ پہ توکل رکھیں اور شرک سے بچیں. ایسا اس میں یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر مطلب جو اللہ کے نیک بندے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں علاج, جیسے کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے علاج جو جسے جسمانی علاج کہتے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ایک روحانی علاج ہوتا ہے. تو روحانی علاج کے لیے پھر ہمیں یہی چاہیے کہ ہم کسی باعمل جو شخص ہو اور جو قرآن و سنت بتاتا ہو. دم تو ناجائز نہیں ہے نا, وہ تو بالکل آپ کیا کریں, آپ قرآن آیات پڑھیں, اپنے آپ پہ کل پھونکے صبح شام, اس کے بعد ذکر کریں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جب آپ اللہ کی حمد بیان کریں گے آٹومیٹیکلی یہ آپ سے دور رہیں گے, اور وہ آپ کا قارئین کمزور ہوتا رہے گا اور آپ کے اندر نہیں جا سکے گا. بالکل علی بھائی, آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے سمجھایا ہے, اور کچھ چیزیں میں نے بھی مطلب ایڈ آن کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اس وقت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے, اور جو ہمارے جو سن رہے ہیں سامعین ان کو بھی فائدہ ہو, اور اس سے ہمیں بھی سیکھنے کا جو ملا ہے ہمارے عمل میں بھی یعنی کہ فائدہ ہمیں ملے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.